بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں شبان المعظم کی آخری بدھ اور جمعرات کا ایک ایسا وظیفہ لایا ہوں کہ اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اتنی دولت اتنا رزق ملے گا کہ آپ لوگوں کو رزق کی کشادگی ہو جائے گی، آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو غنی بنا دے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے نے بہت کمال کیے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے آپ کے رزق میں اتنا وسعت کر دے گا، صرف اس ایک وظیفے کی برکت سے، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ لوگوں کے پاس سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بہت غفور و رحیم ہے، اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آپ کی مشکلات پریشانیاں حل فرمائے، آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے وظیفہ لے کر آتے ہیں تاکہ آپ لوگ وظائف کریں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ تو میں امید کرتا ہوں میرے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں گے اور آپ لوگ ان وظائف سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، تو اس سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، جیسا کہ اپنی زبان، اپنے دل، اپنے اعمال، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنی آنکھیں، اپنے جسم کو رمضان المبارک میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک دھلی ہوئی چیز صاف ستھری ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جب تک رمضان المبارک نہیں آ رہا، اس سے پہلے ہمیں استغفار کی کثرت کرنی ہوگی، درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی۔ تو اس کے لیے اگر ہم درود پاک اور استغفار کی کثرت کریں گے تو ہم لوگ پاک صاف ہو جائیں گے، تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ تو پھر ایسا ہوگا کہ فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ فرشتے کن کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ باجماعت کا انتظار کرنے والوں کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، چاہے کم درود شریف پڑھے یا زیادہ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ صفوں میں مل کر کھڑی ہونے والے کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر بیٹھنے والوں کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کھڑے ہو جائیں یا بے وضو ہو جائیں، تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ لوگوں کو خیر و بلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ مریضوں کی عیادت کرنے والوں کے لیے بھی فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ روزے کے لیے سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے بھی رحمت کی دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں کریں، اس طرح سے کہ آپ لوگ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، ساتھ فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں، فرشتے بھی آپ کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ تو آپ لوگ یہ عمل کر لو، بہت ہی مبارک عمل ہے۔ بدھ کا دن تو ویسے ہی بہت ہی بابرکت دن ہے، پھر جمعرات کے دن تو درود پاک کی ایسی فضیلت ہے کہ جو شخص جمعرات کے دن کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے سونے اور چاندی کے قلم سے لے کر اس کا درود پاک لکھتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتی کو پہچانتے ہیں تو آپ کا درود پڑھنا بھی آپ پر جب پیش کیا جاتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اس امتی کا درود پاک پڑھ کر، سن کر، اور بروز قیامت اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ تو ہمیں کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ چند روز رہ گئے ہیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ 3 سے 4 دن ہیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیں۔
امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس طرح جلدی سے مٹا دیتا ہے کہ پانی بھی اتنی جلدی سے آگ کو بچاتی نہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کریں جنہیں نے اس دنیا میں آ کر ہمارے نبی ہو کر ہمیں بخشوا دیا۔ ہم ان کے امتی ہیں اس لیے ہم بخشے جائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ بھی اسی چیز کے متعلق ہے کہ کیسے ہم نے بخشش جانا ہے اور کیسے ہمیں مغفرت کی نوعیت ملے گی، دنیا میں رزق کیسے ملنا ہے اور آخرت میں رزق کیسے ملنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بس ایک وظیفے میں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آج اس کے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ نے بدھ اور جمعرات کو جب آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا قیوم آپ نے 2 دن لگاتار 300 بار پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ پھر آپ نے جب مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو آپ نے 2 نفل برائے رزق آپ نے پڑھنی ہے۔ مغرب کے وقت 2 نفل پڑھنے ہیں۔ عصر کے وقت آپ نے یہ اسم یا قیوم کو 300 بار پڑھنا ہے اور مغرب کے وقت آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں برائے رزق کے۔ اور 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت پیش کرنی ہے جو آپ کے دل میں ہے کہ آپ کا رزق وسیع ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، یا باری تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو بخش دے اور مجھے رمضان میں خیر و عافیت سے پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام بیماریاں بھی دور فرما دے گا اور آپ کو رمضان میں خیر و عافیت سے پہنچا دے گا۔ سارا رمضان آپ کا بہت ہی اچھا گزرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے تو یہ عمل آپ نے ضرور کریں۔ یہ عمل بہت ہی پاورفل اور بابرکت عمل ہے۔ تو آپ لوگ بھی یہ برکت خود پر ظاہر کروانا چاہتے ہیں تو جلدی سے یہ عمل کر لیں۔ 2 دن کا یہ عمل ہے، میں نے 1 دن پہلے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ لوگ اس عمل کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ اور یہ عمل فوری طور پر آپ لوگوں کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک کی بہاروں میں بھی مختلف وظائف لے کر حاضر ہوں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے۔ رمضان المبارک کی بہت ہی زیادہ برکات ہیں، بہت ہی زیادہ بہاریں ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک وظیفہ ہے، اس کے لیے بھی آپ بالکل تیار ہو جائیں۔ یکم رمضان المبارک کے لیے ایک ایسا وظیفہ لائیں گے کہ جو آپ کا رزق کے لیے کافی ہوگا۔ تو جو رزق حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ وظیفہ ضرور کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں اپنانا، آپ کی سنت اپنائیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنانا اسوائے حسنہ کہلاتا ہے۔ آپ کی اگر سنتیں اپنائی جائیں تو ہمارے لیے دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی بہتری ہوگی۔ یا حیو یا قیوم کو رات کو ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بہت رزق عطا فرماتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ قیوم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو، وہ اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسرے اس کے بغیر قائم نہ رہ سکتے ہوں، بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے ہے، اس کا محتاج ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قائم ہے و دائم ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔